اچھا نہیں ہے. اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. میں آج کے اس موقع پر تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور میں چرچ انتظامیہ کا اور تمام خدام کا انہوں نے مجھے موقع دیا، میں شکرگزار ہوں. اور میں اب سب کے لیے یہ جذبات رکھتا ہوں کہ میں نے فلیکس پر دیکھا کہ 51ویں سالگرہ ہے. 1 صدی سے 1 سال اوپر گزر گئے. میں نے ایک فیس بک پہ ایک آرٹیکل دیکھا، اور اس آرٹیکل میں اسپین میں ایک چرچ ہے. اسپین میں ایک چرچ ہے، اور وہ چرچ جو ہے 1 صدی سے اوپر اس کو ہو گئی ہے، اور وہ چرچ ابھی تک بن رہا ہے. 1 صدی سے اوپر ہو گیا ہے، اوپر چلے گئے ہیں، لیکن چرچ ابھی بھی بن رہا ہے. کسی نے کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا، جواب یہ آیا کہ چرچ جو ہے وہ ساری عمر بنتا ہے. عمر گزر جاتی ہے لیکن چرچ جو ہے وہ تعمیر ہوتا رہتا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا کئی دفعہ ہمارے پاس چرچ کے لیے بحران ہوتے ہیں، پیسوں کی کمی آ جاتی ہے، انتظامیہ چینج ہو جاتی ہے، اور چرچ کا کام جو ہے وہ رک جاتا ہے. لیکن وہاں یہ کہا گیا کہ وہاں اسپین میں جو کام ہو رہا ہے ایک چرچ کا، وہ کام ابھی تک رکا بھی نہیں ہے، ایک دن بھی نہیں رکا، وہ بن رہا ہے. اور اس میں فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ ہر روز اس چرچ کو بنا رہے ہیں. اگر ہم کلام پاک کا گہرے طور پر مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے، جس طرح سندھی آیت ہمارے سامنے لکھی ہے کہ اب سے جو دعا یہاں کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے. آئیے دیکھیں کہ وہ کون سی جگہ ہے. وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نے سلیمان کے ساتھ کمٹمنٹ کی، یہ عہد کیا کہ اب سے جو دعا یہاں کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے. جس طرح دور بادشاہ سلیمان، دونوں بادشاہوں کے دور حکومت میں یہودیوں کی عظیم معاشرتی اور ثقافتی ترقی نے ان کے دلوں میں ہیکل تعمیر کرنے کی خواہش کو پیدا کیا. اور داؤد بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ خدا کا ایک عالی شان گھر تعمیر کرے گا، لیکن خدا نے اسے اس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے روک دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ تیرے ہاتھ خون سے آلودہ ہے، اور بدی اس کے دل میں تھی. خدا اسے روک دیا کہ تو میرا گھر نہیں بنائے گا. دوسرا ساموئیل اس کے 7ویں باب کی 5ویں یا 7ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں ہمیں اس بات کی تفصیل مل سکتی ہے. تاہم اس نے اس کا نقشہ بنایا، اگرچہ خدا نے سے اجازت نہیں دی تو اس نے اپنا کام روک نہیں دیا، اپنی رویا کو روک نہیں دیا. آج اگر چرچ انتظامیہ ہے، ایک چرچ کو بندے کو نکال دیں گے تو وہ نہ تو ہدیہ دے گا اور نہ وہ چرچ میں آئے گا. اس کی اسٹرائک ہے، اس کی بھوک ہڑتال ہے کہ میں اگر مجھے نکال دیا گیا ہے اب میں یہ کام نہیں کروں گا. داؤد نے ایسا نہیں کیا. داؤد نے وہ کام روکا نہیں، بلکہ اس کا نقشہ بنوایا اور سامان فراہم کیا تاکہ سلیمان، جس کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنے گھر کے لیے چن لیا ہے. بہت سی مشکلات کا سامنا سے کرنا پڑے گا. ایک خیال کے مطابق سلیمان بادشاہ کو
हैकल तामीर करने के लिए 7 साल लगे और हैकल की तामीर के लिए सफेद पत्थरों से सफेद पत्थर को चुनाव किया गया जो पाकीज़गी की अलामत है। मैंने जब मुझे भट्टी साहब बता रहे थे, यूनुस भट्टी साहब, कि जब हमने ये चर्च बनाया, क्योंकि आज चर्च की सालगिरह है और आप सबको ये सालगिरह मुबारक हो। 1 सदी, निसफ सदी हो गई है कि आप इस याद को ताज़ा किए हुए हैं। कई दफ़ा हम सोचते हैं शायद ये फजूल काम है, शायद हम अगले साल से नहीं करेंगे, अगले साल नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी कोशिश से अगर आप ये प्रोग्राम ना तरतीब देते तो आज बहुत से लोग जो है वो इस चर्च की अहमियत को ना जानते, खुदा की हैकल की तामीर और तरक्की के लिए वो ना जानते और वो खुदा कलाम ना सुन पाते। लेकिन ये उनका अच्छा कदम है कि वो खुदा के घर की सालगिरह के साथ साथ मुख्तलिफ वाइज़ीन को, मुख्तलिफ यहाँ प्रस्तारों को बुलाते हैं और वो खुदा का कलाम सीखते हैं। यहाँ उन्होंने, मैं बता रहा था, इन्होंने सफेद पत्थरों का चुनाव किया और फिर इन पत्थरों को लुबनान के देवदारों के तख्तों से उसे बांटा गया हैकल की तामीर के लिए। आप नोट कीजिएगा कि हैकल की तामीर में कुछ हिस्से तरतीब दिए गए, उन्हें तरतीब के साथ, नक्शे के साथ। जिस तरह आज हम अपने घर को बनाते हैं या चर्च को बनाते हैं तो हम पहले इंजीनियर का चुनाव करते हैं और उसका नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे के मुताबिक, और जो घर, जो बिल्डिंग नक्शे के मुताबिक बनती है उसकी कोई जगह भी इंजीनियर जो है वो जाया जाने नहीं देता। और इसमें 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से को उलाम या सेहन कहते हैं, जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसमें से होकर असल हैकल में दाखिल होती है। इससे पहले भी, और फिर इसके बाद एक स्टेप आता है, वो है सीढ़ियों का। इस तरह ज़बूर नवीस की किताब को जब पढ़े तो वहां 15 ज़बूर ऐसे हैं जो गुमनाम है, जिन पर कोई सरनामा नहीं है इसका मुसन्नफ कौन है। अगरचे दाऊद की किताब को दाऊद के नाम से, ज़बूर को दाऊद के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसमें और मुसन्निफीन भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर कोई नाम नहीं लिखा गया और गुमनाम ज़बूर उसे कहते हैं। और उसे एक आलम ने कहा कि हैकल की 15 सीढ़ियां थी और ये जो मज़ामीर हैं 15, जब बनी इस्राएल कौम हैकल में तशरीफ फरमा होते थे, जिस तरह भाई यूनुस ने हमें चर्च में इन होने से पहले कहा कि हम एक ज़बूर गाते जाएंगे चर्च में, और कहा नहीं जाता है कि वो 15 सीढ़ियां थी और हर सीढ़ी पर खड़े होकर एक ज़बूर गाया जाता था, जिसे कहते थे सॉन्ग ऑफ द स्टेप्स, सीढ़ियों का गीत। यानी हैकल आपके अभी दूर है, लेकिन 15 गीत जो है, 15 ज़बूर जो है, वो लोग हैकल की सीढ़ियों पर खड़े होकर गाते थे। अभी जब गीत गाते हैं तो हमें अपनी घड़ियों को भी देखना पड़ता है, टाइम काफी हो गया है, लेकिन सोचते हैं शायद ये कलाम का हिस्सा नहीं है, ये कलाम का हिस्सा है। मैं माज़रत कहूंगा कि जहां जब गाने वाले आते हैं ना, गाने वाले आते हैं जिसको हम कहते हैं रूहानी प्रस्ताव, और जब वो कहते हैं ना हम इतने पैसे लेंगे, इतने पैसे लेंगे, ये हमारा खर्चा होगा, तो ये रूहानी प्रस्ताव नहीं है, ये कारोबारी प्रस्ताव है। और मैंने बहुत से प्रस्तारों को देखा कि वो अपना पार्ट प्ले करते हैं और चले जाते हैं बाहर। अब हमें कलाम की जरूरत नहीं है। मुझे एक दफा एक स्टेज पर ऐसा इत्तेफाक हुआ, एक नौजवान को हमने कहा बैठे भाई अभी कलाम हो रहा है, वो कहा नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, और वो चला गया। जाए फिर, क्योंकि आपके पास सिर्फ आप अपने कारोबार के लिए आए थे और अपना कारोबार किया और आप चले गए। वो लोग आज हम गौर करेंगे कि खुदा के घर की अहमियत क्या है और खुदा के घर से हमारी मोहब्बत क्या है।
کر دعا کرنی ہے، اور کہا خدا نے سلیمان کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ اب سے جو دعا یہاں کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلا حصہ اس کا تھا غلام یعنی صحن، جس سے لوگ آگے بڑھتے تھے ہیکل طرف. دوسرا حصہ تھا ہیکال یا پاک مقام، اس میں جالی دار جھڑکوں سے روشنی آتی تھی اور اس مقام تک لاویوں اور کاہنوں کو رسائی ہوتی تھی، یہاں تک وہ آ سکتے تھے، یہاں تک وہ آ سکتے تھے. اور دوسرا حصہ یہ ہے ہیکال، اور تیسرا حصہ یہ ہے دبیر یا پاک ترین مکان. اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، یہاں پر خدا اپنی حضوری کو خاص طور پر ابر میں ظاہر کرتا تھا، اور یہاں صرف سردار کاہن جا سکتا تھا، ایک کلہ بندہ. اور سردار کاہن بھی جب جاتا تھا تو اس کے، جس طرح میں نے یہ بلیک کمر باندھا ہوا ہے، یہاں وہ اس کو رسی ڈالتے تھے، اس کے ساتھ وہ گھنگرو ہوتے تھے، اور جب وہ پاک ترین مکان میں جاتا تھا تو جب تک وہ گھنگرو کھڑکتے رہتے تھے آواز آتی رہتی تھی، اس کا مطلب تھا کاہن جو ہے وہ زندہ ہے. اور جو ہی یہ آواز آنا بند ہو جاتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ کاہن مر گیا ہے. اب اسے کھینچ کر، کیونکہ جادو ہو سکتا نہیں کوئی، پھر اسے کھینچ کر وہاں سے نکال دیتے. یہ ہے ہیکل کا سٹرکچر، اس کا حصہ. اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو اس ہیکل میں داخل ہوتے ہی جس طرح میں نے کہا سیڑھیاں ہیں، اور سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بنی اسرائیل قوم کے لوگ دعا کرتے تھے. اور اس میں داخل ہونے سے پہلے دو بڑے ستون ہوتے تھے جن کا نام یاکن، ایک ستون کا نام یاکن اور دوسرے کا نام بوئز تھا. یہ دونوں ستون خالص سونے کے منڈے ہوئے تھے. اور جب نبوکدنصر بادشاہ نے ہیکل کی برباد کیا اس کو، تو وہ دونوں ستون وہاں سے لے گئے. اب آگے جب بڑھے تو ہم پتہ چلتا ہے کہ ہیکل میں بڑا ہی سونا لگایا. کہاں سے آگے اتنا سونا؟ بے شمار سونا ہیکل کی خوبصورتی کے لیے پیش کیا گیا. آج سونا جو ہے تقریباً 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکا ہے، تولہ. لیکن اس زمانہ میں اور آج کے زمانہ میں لوگ اسے پیار کرتے ہیں اور خدا کے گھر کو نظر انداز کرتے ہیں. خدا کے گھر سے ہماری محبت جو ہے وہ جاتی رہی ہے. اور آگے ہم دیکھیں کہ اس میں مختلف اشیاء ہوتی تھی. پہلی بات سونے کے، یعنی پہلے ستون سونے کے 2 یاکن اور بوئز. اور جب اسے برباد کیا گیا تو پھر لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور نبوکدنصر بادشاہ سے لوٹ کر لے گیا. اور اس کے بعد سونے کی اشیاء، سونے کے 10 شمعدان اس ہیکل میں تھے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب سے جو دعا یہاں کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے. سونے کے 10 چراغدان، پھر پاک میز جس پر نظر کی روٹیاں رکھی جاتی تھی، بہو جلانے کا سونے کا مذبح، ہیکل کے صحن میں مذبح اور پیتل کا حوض، 2 محاسب کروبی جو خدا کی جلالی حضوری کو ظاہر کرتے ہوئے وہاں تھے. اتنا کچھ خدا کی ہیکل کے لیے کیا گیا. خدا کی ہیکل کی تعمیر اور اس کی مخصوصیت سلیمان بادشاہ کی حکومت کے 11ویں سال تقریباً 950 قبل از مسیح میں ہوئی. اور ڈاکٹر اسلم جیائی صاحب ہمارے استاد محترم وہ کہتے ہیں کہ ہیکل کی تعمیر 2 دفعہ اور ہیکل کی بربادی بھی 2 دفعہ ہوئی. پہلی ہیکل 586 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکدنصر نے برباد کی، جسے بعد میں زربابل بن شلتیل نے
तामीर करवाया और यीशु मसीह के दौरे हुकूमत में हेरोदेस बादशाह ने उसकी खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा किया। दूसरी दफा हैकल की बर्बादी में जर्नैल तीतुस के हाथों 70 ईस्वी में हुई और फिर आज तक दोबारा ये हैकल तमीर ना हो सकी। कितनी मुश्किलात आई। मुझे भाई यूनुस ने बताया जब हमने ये चर्च बनाया हमने बहुत सी मुश्किलात को फेस किया, हमने बहुत से दुख उठाए, फिर हमने इस साइकिल को खुदा के घर को तामीर किया। और आज अगर हम इस बात को महसूस करें जिसके बारे में मैथ्यू हेनरी ये कहता है, उसके मुताबिक ये है, खुदा का वादा ये है कि ये मकान मेरा घर होगा, ये इस्राएल के लिए कुर्बानी का घर होगा और सब लोगों की इबादत गाह होगी। ईसाया 56 बाब 7वीं आयत में देख सकते हैं। और उसका और ये दुआ का घर होगा। लूका 19वीं बाब को पढ़े 46वीं आयत में। और मेरा नाम लिखा है यहां सदा रहेगा, मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यही लगे रहेंगे। उसने वादा किया कि मेरे लोग जब भी यहां दुआ करेंगे मैं उनको जवाब दूंगा। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब आपकी दुआ नहीं सुनी जाती, आपकी दुआ का जवाब नहीं मिलता, कोई आपका फोन नहीं उठाता, कोई आपकी बात नहीं सुनता, जब देखते हैं हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो फिर एक उजाला आपके लिए होगा और वो खुदा का घर होगा। लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं मैं उनके दरमियान हाजिर हूं। अगर आप अकेले भी चर्च में होंगे तो आपका खुदावंद आपके साथ होगा। इसने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर होऊंगा और वो आपकी दुआ का सुनकर जवाब देगा। मैथ्यू हेनरी ये कहते हैं कि ये मकान खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा कहता है मेरा घर होगा, कुर्बानी घर होगा, सब लोगों की इबादतगाह होगी, दुआ का घर होगा और मेरा नाम यहां सदा रहेगा। और उसने कहा जो भी यहां आकर दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को सुनूंगा। कई दफा लोग चर्च बंद होता है, कई दफा गैर मसीही लोग भी आएंगे और चर्च के सामने खड़े होकर दुआ करेंगे और खुदा उनकी सुन लेगा। उनके ईमान के मुताबिक खुदा उनको ईमान देता है, ईमान की मजबूती देता है और खुदा उनकी दुआ को सुनता है। यहाँ पर फर्ज किया गया है कि कौम पर आफतें आएंगी, कैद, वबा, शदीद जंग, दुश्मन हमलावर होंगे, जैसे टेडियां होती हैं। ये टेढ़ी दाल होता है, टेढ़ियां जो घर में होती हैं ये टेढ़ियां नहीं है, टेढ़ी दाल एक आफत है जिसके बारे में अगले दिन हम सुना कि फलां जगह पर टेढ़ी दाल ने हमला कर दिया और सब कुछ उतार देगी। तब एक पूरी कौम तौबा करेगी, दुआ करेगी, तौबा की हालत में आएगी और फिर खुदा का वादा है कि जब वो तौबा की हालत में आएंगे, क्या तब अपने लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें और अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो लिखा है मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। और उसका रहम, उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन खुदा जब हम दिल से दुआ करेंगे खुदा हमें मुआफ करेगा। डॉक्टर प्रिय सुल्तान जो कराची में थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रिंसिपल हैं, उनके मुताबिक वो खुदा की हैकल के बारे में, उसकी हजूरी के बारे में किताब बनाने के खत के हाँ खैमा इज्तिमा और हैकल के वजूद की हजूरी की अलामत समझा जाता है। हैकल जो है वो खुदा की हजूरी को ज़ाहिर करता है। लिखा जब कायन और लावी और गाने वाले और बजाने वाले मिल गए तो लिखा है क्या, खुदा का बर वहां छा गया, खुदा की हजूरी वहां छा गई। खुदा का घर इबादत का मरकज और कुर्बानी चढ़ाने की जगह है।
इसकी बदौलत हैकल खुदा की तरफ से अमन और सलामती की जगह है। इसके नतीजे में बनी इसराइल कौम के यहाँ दूसरों पर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी को हैकल के वजूद पर असर अंदाज समझा जाता है। खुदा के घर की अहमियत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा की हिकमत इंसानी इदराक से बाहर है। उसकी हिकमत में खुदा ने सुलेमान के दिल को वसअत दी। उसने खुदा की तरफ ध्यान लगाया और खुदा उसके लिए उसके नाम से एक घर बनाने का बेड़ा उठाता है, जिम्मेदारी लेता है। और इस घर के बनाने में मैंने क्या पहले कहा कि 7 साल लगे। कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियों का से सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे अच्छी बात एक जो काबिल गौर है वो ये है कि सुलेमान ने अपना घर बनाने से पहले, काबिल गौर बात है, नोट कीजिएगा, सुलेमान ने अपना घर बनाने से पहले खुदा का घर बनाया। आज हम अपने घर की फिक्र है, अपने घर को बना रहे हैं, लेकिन खुदा के घर की फिक्र शायद हमें नहीं है। खुदा के घर तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अपने घर के लिए रोज सुबह उठते हैं, उसको साफ करते हैं, लेकिन शायद खुदा के घर के लिए हफ्ते बाद भी बारी नहीं आती। खुदा का घर खाली पड़ा हुआ है। और मेरा, जिस तरह हम जिले पाक पढ़ते हैं, मेरा घर दुआ का घर है, मगर तूने इसको डाकुओं की खो बना दिया। और यहां हम देखते हैं कि उसने अपना घर बनाने से पहले खुदा का घर बनाया और उसके बाद फिर अपने घर की उसने फिक्र की, और दोनों ही टाइम पर बने। और यहां हम देखते हैं कि उसने अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया और उसका बाप दाऊद बादशाह ना कर सका। यानी खुदा के नाम का घर सुलेमान ने बनाया। इसलिए खुदा चाहता है कि उसके घर को बनाने के लिए सुलेमान को तलाश करे। इस सिलसिले में जो आगाही दी गई वो यूं है कि ये घर जो तू बनाता है, सो अगर तू मेरे आइन पर चले और मेरे हुक्मों को पूरा करे और मेरे फरमान को माने, उन पर अमल करे, तो मैं अपना कौल जो मैंने तेरे बाप दाऊद से किया तेरे साथ कायम रखूंगा। ऐसा 3 उसके छठे बाप की 12वीं है। जिस तरह उसने कहा, अगर तूने घर बन गया, अगर तू वैसा ही चले जैसा तेरा बाप चलता रहा है, तो मैं वो आइन, वो कवानीन, वो कौल जो मैंने तेरे साथ बांधे हैं वो पूरा करूंगा। खुदा के नाम का घर बनाते हुए सुलेमान इस बात का एहसास करना जरूरी था कि खुदा के घर खुदा की हजूरी का निशान है। हम पढ़ते हैं खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में है, सारे लोग उसके सामने खामोशी से हाजिर हो। खुदा जब खुदा घर कहते हैं तो वो कभी भी अपने घर से गायब नहीं होता। कभी ये नहीं कहता कि चले जाएं, मैं घर पे नहीं। ऐसा ही हमारे घर में होता है, लेकिन वो अपने घर में मौजूद है। इन बच्चों को जरा खामोश करवाएं। खुदा का घर बना लेना तो आसान है, लेकिन खुदा के अहकाम और आइन और फरमानदारी कर, उन फरमानों पर, उन आयत को, उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। मैंने एक शख्स से कहा कि हमने खुदा का घर बनाना है तो उसके लिए भी हमें फिक्रमंद है। उसने एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा, पादी साहब, खुदा का घर जो है वो खुदा बना देगा, लेकिन इससे जरूरी बात यह है कि हम लोगों को बनाएं, लोगों को तैयार करें कि वो खुदा के घर की तामीर के लिए अपने आप को पेश कर सके। जब लोग तैयार हो जाएंगे, लोग संजीदा हो जाएंगे, तो हो नहीं सकता कि खुदा का घर रह जाए, खुदा घर में किसी चीज की कमी रह जाए। इसलिए खुदा कलाम हमें सिखाता है कि हमें ना सिर्फ खुदा घर बनाना है, बल्कि यहां हम पढ़ते हैं सवाल जात में, तो उसने कहा मेरे आइन और मेरे अहकाम को भी मानना है और इन पर अमल भी करना है,
اور سلیمان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ خدا کے لوگوں میں آج بھی یہ رجحان موجود ہے کہ خدا کے گھروں یعنی گرجا گھروں کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن خدا کے احکام کی بجا آوری کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جاتی جس قدر ہونی چاہیے۔ خدا کی یاد دہانی بہت ضروری ہے، اور خداوند میرے عزیزوں چاہ رہا ہے کہ ہم جو کچھ اس کے کلام پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، جو خدا کلام کرتا ہے وہ بھی مانیں، اور اس کی امید یہ بھی ہے کہ خدا کی موجودگی کا احساس کر کے اس کے ہم حکموں کو مانا جائے۔ لیکن لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اور ہم 100 زبور پڑھتے ہیں، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ شکرگزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، کیونکہ ایسا کرنا واجب اور مناسب ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب خدا کار مکمل ہو گیا تو سلیمان اسرائیل کے بزرگوں اور لوگوں کو ایک بڑی تعداد کو جمع کیا اور خدا کے عہد کے صندوق اور خیمہ اجتماع کو اندر لے آئے، اور کاہنوں نے پاک مقام میں یہ سب چیزیں رکھی، اور جب کاہن خدا کے گھر سے باہر آئے تو خدا ان کا گھر اس کے جلال سے ابر سے بھر گیا۔ اور جب آپ خدا کے گھر میں، میں نے ابھی باؤ جی کو کہا کہ باؤ جی میں یہ چاہ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ جب پیغام ختم اس کے بعد ہم 5 سے 10 منٹ کھڑے ہو کر دعا کریں سب۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایجنڈے میں، ہماری لسٹ میں ہے، اس کو کہتے ہیں خدا کے پاک روح کی آگاہی۔ جو میں چاہ رہا ہوں وہ آلریڈی ان کے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں خدا کے پاک روح کے کام، کہ خدا یہاں کام کرنا چاہتا ہے، خدا یہاں چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، لوگ گیت گا کر چلے جائیں۔ ابھی پادری صاحب نے کہا کتنے لوگ گیت سننے آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے، کتنے لوگ گانے آئے ہیں۔ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ہمیں گانا بھی ہے، ہم کلام تو پڑھ لیتے ہیں، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور خدا کے کلام کی آواز کو سننا بھی ہے۔ اور یہاں خدا کا ابر وہاں چھا گیا۔ اس سارے وقت دوران سلیمان جو کچھ کیا اور کہا، اس میں بہت سی باتیں علم الہی کی روح سے اہمیت کی حامل اور ایمان افروز تھی، اور آج تک لوگوں کی ترقی کا باعث ہے۔ سلیمان دعا گو ایماندار خدا کی ہیکل میں موجود ہے، بس اس طرح خدا ان سے دعائیں مانگتا رہا، اس نے خدا کی رحمتوں پر بھروسہ کیا۔ پہلی سورہ 3 اس کے 8ویں باب کی 22ویں سے 23ویں آیت میں خدا کے لیے گھر بنانے کے لیے سلیمان کو یہ احساس تھا کہ خدا انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھر تک محدود نہیں ہے۔ ارنس والے گیت گاتے ہیں، دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں، لوگ خدا کو ڈھونڈنے آ جاتے ہیں، لے جاؤں گے۔ جب دل میں نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، تو پھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا شاید چرچ مل جائے گا، چرچ میں وہ ہے، لیکن جب دل میں نہیں ہے تو وہ آپ کو چرچ میں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا۔ یہ سلیمان خدا کی ہمہ جوئی اور ہمہ گیری اور وسعت کا جانتا تھا۔ سلیمان کا علم الخدا بالکل واضح تھا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن خدا کی ہیکل خدا کی موجودگی کا نشان ہے۔ اسی لیے 121 زبور کی پہلی آیت کسی کو آتی ہے؟ کیا لکھا ہے؟ گڈ، ویری گڈ۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں پر اٹھاؤں گا، میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خدا سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ ہونے کا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ ہوئے گا نہ سوئے گا، خدا ان تیرا محافظ ہے۔ اور وہ خدا جو پہاڑ پر ہے، سیون کے پہاڑ پر، کیونکہ ہیکل جو ہے وہ سیون کے پہاڑ پر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس خدا کو پکاروں گا جو پہاڑ پر ہیکل میں موجود ہے، میں اسے پکاروں گا، میری قوت وہاں سے آئے گی، میری فوج وہاں سے آئے گی۔
اس نے آسمان اور زمین کو بنایا. اور سلیمان ان ساری باتوں کو جانتا تھا کہ ہیکل جو ہے یہ خدا کی موجودگی کا نشان ہے. اور اس نشان اور مخصوص لے کر سلیمان نے اپنے لوگوں کو برکت دی اور خدا کی سلامتی میں وہ آگے بڑھا. دوسری بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے گھر سے ہماری محبت. ایک شخص نے کہا اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں لیکن اپنے بھائی سے نفرت رکھتا ہوں. لکھا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. خدا سے تو ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے بولنا پسند نہیں کرتے. اپنے بھائی سے ہمیں کراہیت ہے، ہم اسے سلام لینا پسند نہیں کرتے. یہ کیسی محبت ہے؟ کیسا ہمارا خدا گھر میں آنا ہے؟ خدا گھر میں ہم آتے ہیں اگر ہمارے دل صاف نہیں ہے تو پھر ہم چرچ میں نہیں ہیں، خدا کی حضوری میں نہیں ہیں. اس لیے سلیمان بادشاہ نے خدا کی حضوری کو لوگوں کے سامنے واضح کیا اور دعائے روح میں لوگوں کے لیے خدا کی موجودگی اور اس کے احکام کی بجا آوری کے لیے خدا کا فضل مانگا. اس لیے پولس رسول سے خدا نے کہا، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی. گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے. اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ کمزوری مجھ میں رہے نہ جائے کیونکہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. مسائل آئیں گے، پریشانی آئیں گے، لیکن اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. سلیمان بادشاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے. اس بات کا اعلان کیا کہ انسان اپنی کوشش سے خدا کی طرف اپنے دل کو مائل نہیں کر سکتا، لہذا خدا ہی اپنے لوگوں کو دل میں، خدا ہی ہمارے دلوں کو اس کی طرف مائل کر سکتا ہے تاکہ اس کے احکام کو مان کر برکت پائیں. سلیمان الہی تدبیروں میں ماہر استاد کی حیثیت سے خداوند کی طرف راغب تھا اور لوگوں کو راغب کرتا رہا، ان کی رہنمائی کرتا رہا. سلیمان کو خداوند اپنا کلام عطا کرتا رہا. ترتیب کی کتاب پہلی کتاب میں ذکر ہے کہ خدا 3 مرتبہ سلیمان پر ظاہر ہوا. پہلی مرتبہ جب وہ بادشاہ بنا، دوسری مرتبہ جب اس نے ہیکل بنایا، اور تیسری مرتبہ جب سلیمان اس وقت نظر آیا جب خدا نے سلیمان کی پیروی کو چھوڑ دیا. سلیمان نے خدا کو ترک کر دیا اور غیر معبودوں کے پیچھے اس نے دوڑنا شروع کر دیا. سلیمان بھی پٹڑی سے اتر گیا. آج بھی ہم چلتے چلتے ایسا ہوتا ہے، چلتے چلتے ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کلام کو سنیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو سنیں. اس لیے وہ ہمیں کلام سے پہلے ہی یہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے کہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ابلیس کو اگر یہ یہاں بیٹھے گا تو میرے خلاف یہ باتیں سنے گا، کیونکہ اس بات کا امکان غالب ہے کہ وہ خدا کے نام کا گھر بنا کر محض رسمی طور پر مذہبی معاملات اور بادشاہت کے انتظام کو چلاتا. اس لیے خدا کی طرف سے اس کو واضح آگاہی ملی کہ وہ خلوص دل سے خدا کے حضور چلے اور پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے. کیا لکھا ہے؟ اسرائیل کا کلمہ کیا تھا؟ اسرائیل کا کلمہ کیا تھا؟ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اسے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنے سارے عقل سے محبت رکھے. یہ ان کا کلمہ تھا کہ تجھے ہر اینگل سے تجھے خداوند اپنے خدا سے پیار کرنا ہے. اور مجھے افسوس ہے، میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ایک نوجوان اپنے باپ سے پیار کرے تو قابل برداشت ہے، اپنی ماں سے پیار کرے تو قابل برداشت ہے، اپنی بہن سے پیار کرے تو قابل برداشت ہے. اگر وہ بندہ مسکین اپنی بیوی سے پیار کر لے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے تھلے لگا ہے. ایسی ہوتا ہے، وہ قابل برداشت نہیں ہے. اگر وہ اپنی بیوی سے پیار کی باتیں کر لے، کلام میں لکھا ہے سارا کچھ، برداشت. اور آج کل
ड्रामे भी आप देख रहे होंगे, वहाँ भी ऐसा ही है। वो हमें कहानी दिखाते हैं हमारे ख़ानदानों की, हमारे घरों की। कई लोग उसका मनफी असर लेते हैं, कई उसमें से सीख लेते हैं कि ये हमारी कहानी है जो हमें सिखाई जा रही है। तो खुदा कलाम हमें मेरे अज़ीज़ों क्या सिखाता है कि हमें हर एंगल से, और जब हम अपने खुदा से प्यार करेंगे, अपने अज़ीज़ों से प्यार करेंगे, अपने भाइयों से, बहनों से, माँ से, बाप से, बीवी से, खावन से, अपने बच्चों से प्यार करेंगे, तो लिखा है जब ऐसा करोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, यकीन करती है, बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है। लिखा है मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी को कलाम सुनना चाहते हैं, तो टू दी पॉइंट सुनना चाहते हैं, तो छोटी सी अंजील है हमारे पास। अगर आप बड़ी अंजील किसी नहीं दे सकते, एक छोटी अंजील उनको दे दें, और वो आपके पास हर वक्त होती है। वो अंजील आपके पास हर वक्त होती है, चाहे आपके पास बैग है या नहीं है, वो अंजील हर वक्त आपके पास होती है। और वो अंजील क्या है? यूहन्ना की 3 बाब की 16वीं आयत हम सबको आती है। बोलेंगे क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। ये है छोटी अंजील जो हम किसी को दे सकते हैं। वैसे तो हम बाइबल भी दे सकते हैं, मोबाइल में बाइबल है, किसी को सेंड कर दे, ज़बूर सेंड कर दे। आज तो बड़ा आसानी हो गया है हमारे लिए। लेकिन खुदा कलाम हमें बताता है कि जब हम उससे प्यार करते हैं तो अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से प्यार नहीं करते, तो फिर हम झूठे हैं। और याद रखें, आजकल हम इस बात के लिए फिक्रमंद भी हैं कि अपनी नौजवान बेटियों को, नौजवान बेटों को पर ध्यान दें। और मैं उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब दुआ जो है वो आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के करनी है, खोल के करनी है। क्योंकि जो हालात हैं हमारे इर्द गिर्द, वजीराबाद में 3-4 मिसालें हैं हमारी कि कुछ बच्चे हमारे अपने ईमान से हट गए, अपने ईमान को छोड़ दिया है, खुदा को छोड़ दिया है, माँ बाप को छोड़ दिया है, अपनी बहनों को छोड़ दिया है, अपने बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। मैंने एक खतून को देखा, वो अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर चली गई। अफसोस की बात, कहाँ गई हमारी मोहब्बत? लम्हा फिक्रिया है, गौर करने की जरूरत है। अपने बच्चों को देखें, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किनके साथ बैठे हुए हैं, कौन से दोस्त हैं इनके, कौन सी सहेलियां। मैं कहता हूं दुनिया में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड आपका है तो वो आपकी माँ है, वो आपका बाप है। दुनिया में इससे अच्छा फ्रेंड, आपका दोस्त आपको नहीं मिलेगा। बाहर जब आप ढूंढेंगे ना दोस्त, तो वो आपको पटरी से हटा देंगे। इस सुलेमान को हटा दिया गया। खुदा ने सुलेमान के दिल को वुसअत दी, उसने खुदा की तरफ ध्यान लगाया, और खुदा उसके लिए, उसके नाम से एक घर बनाने का बेड़ा उठाता है, जिम्मेदारी लेता है। और इस घर के बनाने में मैंने क्या पहले कहा कि 7 साल लगे। कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे अच्छी बात एक जो काबिल गौर है वो ये है कि सुलेमान ने अपना घर बनाने से पहले, काबिल गौर बात है, नोट कीजिएगा, सुलेमान ने अपना घर बनाने से पहले खुदा का घर बनाया। आज हम अपने घर की फिक्र है, अपने घर को बना रहे हैं, लेकिन खुदा के घर की फिक्र शायद हमें नहीं है। खुदा के घर तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अपने घर के लिए रोज सुबह उठते हैं, उसको साफ करते हैं, लेकिन शायद खुदा के घर के लिए हफ्ते बाद भी बारी नहीं आती। खुदा का घर खाली पड़ा हुआ है। और मेरा, जिस तरह हम जिले पाक पढ़ते हैं, मेरा घर दुआ का घर है, मगर तूने इसको डाकुओं की खो बना दिया।
اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا گھر بنانے سے پہلے خدا کا گھر بنایا اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کی اس نے فکر کی اور دونوں ہی ٹائم پر بنے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا اور اس کا باپ داؤد بادشاہ نہ کر سکا. یعنی خدا کے نام کا گھر سلیمان نے بنایا. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو بنانے کے لیے سلیمان کو تلاش کرے. اس سلسلے میں جو آگاہی دی گئی وہ یوں ہے کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمان کو مانے اور ان پر عمل کرے تو میں اپنا قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا. ایسا 3 اس کے 6 باپ کی 12ویں ہے. جس طرح اس نے کہا اگر تو نے گھر بن گیا اگر تو ویسا ہی چلے جیسا تیرا باپ چلتا رہا ہے تو میں وہ آئین وہ قوانین وہ قول جو میں نے تیرے ساتھ باندھے ہیں وہ پورا کروں گا. خدا کے نام کا گھر بناتے ہوئے سلیمان اس بات کا احساس کرنا ضروری تھا کہ خدا کے گھر خدا کی حضوری کا نشان ہے. ہم پڑھتے ہیں خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے. سارے لوگ اس کے سامنے خاموشی سے حاضر ہو. خدا جب خدا گھر کہتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے گھر سے غائب نہیں ہوتا. کبھی یہ نہیں کہتا کہ چلے جائیں میں گھر پہ نہیں. ایسا ہی ہمارے گھر میں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے گھر میں موجود ہے. ان بچوں کو ذرا خاموش کرتا ہے. خدا کا گھر بنا لینا تو آسان ہے لیکن خدا کے احکام اور آئین اور فرمانبرداری کر ان فرمانوں پر ان عہد کو ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. میں نے ایک شخص سے کہا کہ ہم نے خدا کا گھر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم فکر مند ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا پادری صاحب خدا کا گھر جو ہے وہ خدا بنا دے گا لیکن اس سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بنائیں لوگوں کو تیار کریں کہ وہ خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں. جب لوگ تیار ہو جائیں گے لوگ سنجیدہ ہو جائیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کا گھر رہ جائے. خدا گھر میں کسی چیز کی کمی رہ جائے. اس لیے خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں نہ صرف خدا گھر بنانا ہے بلکہ یہاں ہم پڑھتے ہیں سوال جات میں تو اس نے کہا میرے آئین اور میرے احکام کو بھی ماننا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے. اور سلیمان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ خدا کے لوگوں میں آج بھی یہ رجحان موجود ہے کہ خدا کے گھروں یعنی گرجا گھروں کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے لیکن خدا کے احکام کی بجا آوری کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جاتی جس قدر ہونی چاہیے. خدا کی یاد دہانی بہت ضروری ہے. اور خداوند میرے عزیزوں چاہ رہا ہے کہ ہم جو کچھ اس کے کلام پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں. جو خدا کلام کہتا ہے وہ بھی مانیں اور اس کی امید یہ بھی ہے کہ خدا کی موجودگی کا احساس کر کے اس کے ہم حکموں کو مانا جائے. جو لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اور ہم 100 زبور پڑھتے ہیں آئے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداوند کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں. شکرگزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل اس کا شکر کرو کیونکہ ایسا کرنا واجب اور مناسب ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. جب خدا گھر مکمل ہو گیا تو سلیمان اسرائیل کے بزرگوں اور لوگوں کو ایک بڑی تعداد کو جمع کیا اور خدا کے عہد کے صندوق اور خیمہ اجتماع کو اندر لے آئے اور کاہنوں نے پاک مقام میں یہ سب چیزیں رکھی. اور جب کاہن خدا کے گھر سے باہر آئے تو خدا ان کا گھر اس کے جلال سے ابر سے بھر گیا. اور جب آپ خدا کے گھر میں
میں نے ابھی باؤ جی کو کہا کہ باؤ جی میں یہ چاہ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ جب پیغام ختم اس کے بعد ہم 5 سے 10 منٹ کھڑے ہو کر دعا کریں سب۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایجنڈے میں، ہماری لسٹ میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں خدا کے پاک روح کی آگاہی۔ جو میں چاہ رہا ہوں وہ آلریڈی ان کے پاس ہے۔ اس کو کہتے ہیں خدا کے پاک روح کے کام، کہ خدا یہاں کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا یہاں چاہتا ہے کہ لوگ کی زندگیاں بدل جائیں، لوگ گیت گا کر چلے جائیں۔ ابھی پادری صاحب نے کہا کتنے لوگ گیت سننے آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے، کتنے لوگ گانے آئے ہیں۔ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ہمیں گانا بھی ہے۔ ہم کلام تو پڑھ لیتے ہیں، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور خدا کے کلام کی آواز کو سننا بھی ہے۔ اور یہاں خدا کا ابر وہاں چھا گیا۔ اس سارے وقت دوران سلیمان جو کچھ کیا اور کہا، اس میں بہت سی باتیں علم الہی کی روح سے اہمیت کی حامل اور ایمان افروز تھی، اور آج تک لوگوں کی ترقی کا باعث ہے۔ سلیمان دعا گو ایماندار خدا کی ہیکل میں موجود ہے۔ باسی طرح خدا ہم سے دعائیں مانگتا رہا، اس نے خدا کی رحمتوں پر بھروسہ کیا۔ پہلی سورہ 3 اس کے 8ویں باب کی 22ویں سے 23ویں آیت میں خدا کے لیے گھر بنانے کے لیے سلیمان کو یہ احساس تھا کہ خدا انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھر تک محدود نہیں ہے۔ ہم اس والے گیت گاتے ہیں، دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں، لوگ خدا کو ڈھونڈنے آ جاتے ہیں، لے جاؤں گے۔ جب دل میں نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، تو پھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا شاید چرچ مل جائے گا۔ چرچ میں وہ ہے، لیکن جب دل میں نہیں ہے تو وہ آپ کو چرچ میں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا۔ یہ سلیمان خدا کی ہمہ جوئی اور ہمہ گیری اور وسعت کا جانتا تھا۔ سلیمان کا علم الخدا بالکل واضح تھا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن خدا کی ہیکل خدا کی موجودگی کا نشان ہے۔ اسی لیے 121 زبور کی پہلی آیت کسی کو آتی ہے؟ کیا لکھا ہے؟ گڈ، ویری گڈ۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں پر اٹھاؤں گا، میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خدا سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ ہونے کا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ ہوئے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے۔ اور وہ خدا جو پہاڑ پر ہے، سیون کے پہاڑ پر، کیونکہ ہیکل جو ہے وہ سیون کے پہاڑ پر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس خدا کو پکاروں گا جو پہاڑ پر ہیکل میں موجود ہے، میں اسے پکاروں گا۔ میری قوت وہاں سے آئے گی، میری فوج وہاں سے آئے گی۔ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور سلیمان ان ساری باتوں کو جانتا تھا کہ ہیکل جو ہے یہ خدا کی موجودگی کا نشان ہے، اور اس نشان اور مخصوص لے کر سلیمان نے اپنے لوگوں کو برکت دی، اور خدا کی سلامتی میں وہ آگے بڑھا۔ دوسری بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے گھر سے ہماری محبت۔ ایک شخص نے کہا، اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں لیکن اپنے بھائی سے نفرت رکھتا ہوں۔ لکھا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خدا سے تو ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے بولنا پسند نہیں کرتے۔ اپنے بھائی سے ہمیں کراہیت ہے، ہم اسے سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کیسا ہمارا خدا گھر میں آنا ہے؟ خدا گھر میں ہم آتے ہیں، اگر ہمارے دل صاف نہیں ہے تو پھر ہم چرچ میں نہیں ہیں، خدا کی حضوری میں نہیں ہیں۔ اس لیے سلیمان بادشاہ نے خدا کی حضوری کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور دعائے روح میں لوگوں کے لیے خدا کی موجودگی اور اس کے احکام کی بجا آوری کے لیے خدا کا فضل مانگا۔ اس لیے پولس رسول سے خدا نے کہا، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی۔ گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ کمزوری مجھ میں رہے نہ جائے، کیونکہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ مسائل آئیں گے، پریشانی آئیں گے، لیکن اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ سلیمان بادشاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے،
اس بات کا اعلان کیا کہ انسان اپنی کوشش سے خدا کی طرف اپنے دل کو مائل نہیں کر سکتا، لہذا خدا ہی اپنے لوگوں کو دل میں، خدا ہی ہمارے دلوں کو اس کی طرف مائل کر سکتا ہے تاکہ اس کے احکام کو مان کر برکت پائیں۔ سلیمان الہی تدبیروں میں ماہر استاد کی حیثیت سے خداوند کی طرف راغب تھا اور لوگوں کو راغب کرتا رہا، ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ سلیمان کو خداوند اپنا کلام عطا کرتا رہا۔ ترتیب کی کتاب پہلی کتاب میں ذکر ہے کہ خدا 3 مرتبہ سلیمان پر ظاہر ہوا۔ پہلی مرتبہ جب وہ بادشاہ بنا، دوسری مرتبہ جب اس نے ہیرو بنایا، اور تیسری مرتبہ جب سلیمان اس وقت نظر آیا جب خدا نے سلیمان کی پیروی کو چھوڑ دیا۔ سلیمان نے خدا کو ترک کر دیا اور غیر معبودوں کے پیچھے اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ سلیمان بھی پٹڑی سے اتر گیا۔ آج بھی ہم چلتے چلتے ایسا ہوتا ہے، چلتے چلتے ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کلام کو سنیں، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو سنیں، اس لیے وہ ہمیں کلام سے پہلے ہی یہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ابلیس کو اگر یہ یہاں بیٹھے گا تو میرے خلاف یہ باتیں سنے گا، کیونکہ اس بات کا مکان غالب ہے کہ وہ خدا کے نام کا گھر بنا کر محض رسمی طور پر مذہبی معاملات اور بادشاہت کے انتظام کو چلاتا۔ اس لیے خدا کی طرف سے اس کو واضح آگاہی ملی کہ وہ خلوص دل سے خدا کے حضور چلے اور پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے۔ کیا لکھا ہے؟ اسرائیل کا کلمہ کیا تھا؟ اسرائیل کا کلمہ کیا تھا؟ سننا ہے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اسے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنے سارے عقل سے محبت کرے۔ یہ ان کا کلمہ تھا کہ تجھے ہر اینگل سے تجھے خداوند اپنے خدا سے پیار کرنا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے، میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ایک نوجوان اپنے باپ سے پیار کرے تو قابل برداشت ہے، اپنی ماں سے پیار کرے تو قابل برداشت ہے، اپنی بہن سے پیار کرے تو قابل برداشت ہے۔ اگر وہ بندہ مسکین اپنی بیوی سے پیار کر لے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے تھلے لگا رہے، ایسی ہوتا ہے، وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی سے پیار کی باتیں کر لے، کلام میں لکھا ہے سارا کچھ، برداشت۔ اور آج کل ڈرامے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہاں بھی ایسا ہی ہے، وہ ہمیں کہانی دکھاتے ہیں ہمارے خاندانوں کی، ہمارے گھروں کی۔ کئی لوگ اس کا منفی اثر لیتے ہیں، کئی اس میں سے سیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری کہانی ہے جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ تو خدا کلام ہمیں میرے عزیزوں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر اینگل سے، اور جب ہم اپنے خدا سے پیار کریں گے، اپنے عزیزوں سے پیار کریں گے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، خاوند سے، اپنے بچوں سے پیار کریں گے، تو لکھا ہے جب ایسا کرو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، یقین کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، لکھا ہے مگر افضل ان میں محبت ہے۔ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو کلام سننا چاہتے ہیں تو ٹو دی پوائنٹ سننا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی انجیل ہے ہمارے پاس، اگر آپ بڑی انجیل کسی نہیں دے سکتے، ایک چھوٹی انجیل ان کو دے دیں اور وہ آپ کے پاس ہر وقت ہوتی ہے۔ وہ انجیل آپ کے پاس ہر وقت ہوتی ہے، چاہے آپ کے پاس بیگ ہے یا نہیں ہے، وہ انجیل ہر وقت آپ کے پاس ہوتی ہے۔ اور وہ انجیل کیا ہے؟ یوحنا کی 3 باب کی 16ویں آیت ہم سب کو آتی ہے، بولیں گے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا